شمع بزم ہدایت پر لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پر لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پر لاکھوں سلام۔ یہ مل کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجلس میں درود پڑھا جاتا ہے تو یہ درود ان مجلس والوں کے لیے قیامت والے دن نور ہوگا، اور اس نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کر کر جنت میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں نہ تو اللہ کا نام لیا گیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا گیا، اسی جگہ پر ہم لوگ جمع ہوئے، ہم نے کرکٹ پہ بات کی، بزنس پہ بات کی، مہنگائی پر بات کی، سیاست پر بات کی، اور ہماری مجلس ختم ہو گئی۔ نہ ہی اللہ کا نام لیا گیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجلس ان مسلمانوں کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو انہیں بخش دے، یعنی ہماری کوئی مجلس اللہ نبی کے ذکر سے خالی نہ ہو کہ دل یاد نہیں بڑھایا ہے تعریف نہیں زبان، دل یاد نہیں بڑھایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ پاک نے دل کیوں بنایا؟ کہتے ہیں دل اس لیے بنایا ہے کہ دل میں اللہ نبی کی یاد ہو۔ جس دل میں اللہ نبی کی یاد نہ ہو وہ دل نہیں ہے، وہ صرف گوشت کا لوتھڑا ہے جو خون کی پمپنگ کر رہا ہے۔ کہ دل کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان رہا۔ کہ دل اس کو کہیں گے جس دل میں اللہ نبی کی یاد ہو، وہ سب اس کو کہیں گے جو نبی کے نام پر قربان ہو جائے۔ کہ دل یاد نہیں بڑھایا ہے تعریف نہیں زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ زبان اس لیے پیدا کیا کہ یہ زبان اللہ نبی کے ذکر سے تر رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ شب و روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تعظیم حبیب شرک ٹھہرے جس میں، ایسے مذہب پر لعنت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہدایت ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ متقی کون ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے متقی وہ ہے جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں رقم خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے والے اور اللہ کی راہ میں رقم خرچ کرنے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، یہ متقی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنت، بعد من الجحیم۔ فرمایا کہ سخی اللہ کی بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا کہ بخیل یہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اور یہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والا رب سے بھی دور اور جہنم سے، جنت سے بھی دور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک کو کوڑ کا مرض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا، ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑ کے مریض کے پاس آیا۔ یہ کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے نا وہ پوری جلد خراب ہو جاتی ہے،
اور لوگ اس سے اتنی گھن کھانے لگتے ہیں کہ اس کو قریب آنے نہیں دیتے. تو فرشتہ اس کوڑ کے مریض کے پاس گیا, کہا کہ تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ کہنے لگا اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا خواہش ہوگی کہ میرا کوڑ کا مرض دور ہو جائے, میری جلد صاف ستھری سفید ہو جائے, جس کی بنا پر لوگ مجھ سے گھن کھاتے. فرشتے نے اس کے پر ہاتھ پھیرا تو فوراً اس کا کوڑ کا مرض دور ہو گیا اور اس کی جلد صاف ستھری اور سفید ہو گئی. فرشتے نے کہا کہ تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹنی. تو فرشتے نے اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دی اور برکت کی دعا بھی دے دی. پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا, کہا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اس نے کہا میرے سر پر بال نہیں ہیں, مجھے بال مل جائے, مجھے اور کیا چاہیے؟ بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سر پر بڑے خوبصورت بال آئے. تو فرشتے نے پوچھا تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگا گائیں. تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائیں دی اور برکت کی دعا دے دی. پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا. فرشتے نے کہا کہ تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ کہنے لگا میں اندھا ہوں, مجھے نظر نہیں آتا, مجھے روشنی مل جائے, میری آنکھوں کی بینائی آ جائے, مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا خواہش ہوگی؟ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. اس فرشتے نے پوچھا کہ تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگا بکری. تو فرشتے نے اس کو حاملہ بکری دی اور برکت کی دعا دے دی. اب تینوں کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ ان کا جو مال جو تھا وہ پوری ایک وادی میں سما جاتا تھا. جس کو کوڑ کا مرض تھا اسے اونٹنی ملی تھی, اس کے پاس اونٹنیوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا. اور جو گنجا تھا اس کو گائے کا بہت بڑا ریوڑ اس کے پاس آ گیا, اور جو نابینا تھا اس کے پاس بکریاں. اب بہت زیادہ ان کا مال بڑھ گیا. اب فرشتہ دوبارہ آیا انسانی شکل میں, صورت بدل کر کوڑ کے مرض میں. تو جس کو کوڑ کا مرض لگا ہوا تھا اس کے پاس گیا, کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے نام پر ایک اونٹنی دو, میں نے فلاں منزل پر پہنچنا ہے. اس نے دینے سے انکار کر دیا. تو فرشتے نے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے میں تجھے جانتا ہوں. تجھے بھی پہلے کوڑ کا مرض تھا اور تو فقیر تھا, محتاج تھا. اللہ نے تیرا مرض بھی دور کیا اور تجھے مال بھی عطا کیا. تو کہنے لگا نہیں, یہ تو سارا مال مجھے تو وراثت میں ملا. تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی بات پر جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا. تو اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا اور پھر سے اس کو کوڑ کا مرض لگ گیا. پھر فرشتہ اس کے پاس گیا جو گنجا تھا. فرشتے نے اسے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر ایک گائے دو. اس نے دینے سے انکار کیا. تو فرشتے نے اس کو بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں, تمہارے سر پر بال نہیں تھے اور تم فقیر تھے اور محتاج تھے, اللہ نے تمہیں مال دیا. کہنے لگا نہیں, یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا. فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا. اس کے سر کے بال پھر غائب ہو گئے, وہ گنجا ہو گیا, سارا مال پھر سے ہلاک ہو گیا. پھر وہ نابینا کے پاس آیا. اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نام پر بکری دو. اس نے کہا کہ ایک بکری تو کیا, جتنا لینا چاہتے ہو لے لو, یہ سارا اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, میرے پاس تو آنکھیں بھی نہ تھی. اللہ نے میری آنکھوں کو روشن کیا, مجھے مال بھی دیا, جتنا لینا چاہتے ہو لے جاؤ. تو فرشتے نے کہا کہ یہ تو امتحان میں کامیاب ہوا, تجھے تیرا مال مبارک ہو, تو نے رب کو بھی راضی کر لیا. تو جب اللہ کے نام پر مانگا جائے, جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو بخل سے کام نہ لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے میں 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اس کو دولت بھی عطا کی, وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور اپنے علم کے مطابق مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. وہ زکات دیتا ہے, وہ مسجدیں بناتا ہے, وہ مدرسے بناتا ہے, وہ حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, غربا فقراء مساکین کی مدد کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے. امیر ہونا کوئی گناہ نہیں ہے,
حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی بڑے امیر تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے امیر کبیر تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بڑا مال تھا، سارا لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ حضور فرماتے جس کے پاس علم بھی ہو اور مال بھی ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، وہ کائنات کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص اس کے پاس علم ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ اس مالدار سخی کو دیکھ کر دل میں تمنا کرتا ہے کاش اس کی طرح میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا، مسجدیں بناتا، مدرسے بناتا، غریبوں فقیروں مسکینوں کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی مدد کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس مالدار سخی کو ملتا تھا۔ حالانکہ اس نے مال خرچ کیا نہیں ہے، اس نے کوئی مسجد نہیں بنائی، اس نے مدرسہ نہیں بنایا، اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا، لیکن دل میں ایک تمنا ایک تڑپ پیدا ہوئی تو حضور فرماتے ہیں اس کو مسجدیں مدرسے بنانے کا ثواب مل گیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے وزیر کو کہا کہ میرا جتنا بھی لشکر ہے وہ ایک میدان میں جمع کرو، میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا لشکر کتنا بڑا ہے۔ تو وزیر نے وہ سارا لشکر ایک میدان میں جمع کیا، وہ جنگی ہتھیار لے کر سب ایک میدان میں جمع ہو۔ تو بادشاہ اپنا لشکر دیکھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ میرا لشکر کتنا بڑا ہے۔ تو پہاڑ پر اس نے جب چڑھ کر دیکھا تو دور دور تک اسے اپنا لشکر نظر آیا۔ تو بادشاہ کو کربلا کا میدان یاد آیا، اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کاش میں میدان کربلا میں ہوتا اور امام حسین کا لشکر 72 تھا، کاش میں میدان کربلا میں ہوتا اور امام حسین پر اپنا یہ پورا لشکر قربان کر دیتا۔ دل میں یہ صرف اس کی تمنا یہ آئی تو جب رات کو سویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو رات کو تم نے جو اپنا لشکر قربان کرنے کی دل میں تمنا کی ہے، فرمایا تمہاری آرزو تمہاری تمنا قبول ہو گئی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ بادشاہ کہنے لگا وہ جو دل میں تمنا پیدا ہوئی تھی نا، جو آرزو پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں بھی میدان کربلا میں ہوتا اور امام حسین پر پورا لشکر قربان کر دیتا، اس نیت کی بنا پر میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، علماء اہل سنت۔ چار قسم کے لوگ، ایک وہ جس کو علم دیا مال دیا بڑا بہترین انسان ہے، دوسرا جس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے لیکن ثواب میں دونوں برابر ہے، تیسرا وہ شخص اس کے پاس مال ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اپنے مال کو حرام جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں سجاتا ہے، ویڈیو گیم بلیئرڈ کلب اور ناجائز کاموں پر بینڈ باجوں پر حرام کاموں پر وہ اپنی رقم خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کائنات کا بدترین انسان جس کی رقم یہ رنڈیاں نچوانے میں ناچ گانے میں شرابوں میں خرچ ہو رہی ہو، فرمایا کہ یہ کائنات کا سب سے بدترین انسان ہے۔ اور چوتھا وہ شخص اس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور اس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور وہ اس عیاش پرست مالدار کو دیکھ کر دل میں تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی رنڈیاں نچواتا، میں بھی رقص و سرور کی محفلیں سجاتا، شراب کی محفلیں سجاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس عیاش پرست مالدار کو ملتا۔ گناہ کیا بھی نہیں اور اس کے نامہ اعمال میں وہ سب رقص و سرور کے اور شرابوں کی محفلوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے۔ اس لیے کہا گیا کہ اچھی صحبت میں رہے اور اچھی نیتیں کرے کہ بندے کی اچھی نیت بھی اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر جاتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کرتے تھے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپسی پر سیدہ کے گھر گئے تو
تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ پردے لٹکے ہوئے تھے، یا تو وہ خوش قیمتی تھے یا شارحین لکھتے ہیں کہ ان پردوں پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے تھے کہ جس گھر میں کوئی تصویر ہو، اور سیدہ کے ہاتھوں میں کنگن بھی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سے ملاقات کیے بغیر چلے گئے۔ اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک قیامت نہ ٹوٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور چہرہ انور پھیر کر چلے گئے۔ آپ زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ ایک صحابی آئے تو سیدہ نے اسے پوچھا کہ میرے بابا مجھ سے ناراض کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ جو پردے لٹکے ہوئے ہیں اس وجہ سے، اور آپ کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ہیں ان بنا پر۔ تو سیدہ نے فوراً ان پردوں کو اتار دیا اور اپنے ہاتھ سے کنگن اتارے اور بلال حبشی کو دیے، کہا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنگن لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بیچ کر اس کی رقم اصحاب صوفہ، یعنی کہ جو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، فرمایا ان پر یہ رقم خرچ کر دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدہ کے پاس آئے، فرمایا کہ فاطمہ تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ تعلیم تھی کہ ہمیں یہ سونے چاندیوں کے کنگن دنیا میں نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ جنت میں یہ سامان چاہیے۔ تو یہ تعلیم تھی، اور سیدہ کے بعد جو بھی تھا وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور وہ پردے بھی اتار دیے کہ اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں آدھی دنیا فتح ہو گئی۔ وہ آدھی دنیا کیوں فتح ہو گئی؟ کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے پاس جو مال آتا تھا وہ مال عیاشیوں پہ نہیں خرچ کرتے تھے، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے پر 16 پیغام لگے ہوئے تھے، اس بنا پر انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی۔ اور آج ہمارے پاس مال آتا ہے تو ہم اپنی عیاشی میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اس لیے اسلام مزید ترقی نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات کا بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ بھی کرتا۔ اور دیکھیں کمر توڑ مہنگائی ہے، اس دور میں تو اللہ پاک سے صلح کر لینی چاہیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، مال میں اضافہ بھی ہوگا، روزی میں برکت بھی ہوگی اور مصیبتیں اور بلائیں بھی ٹلیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے کے ذریعے بیماروں کا علاج کرو۔ ایک تو دوائی کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا صدقے کے ذریعے بیماروں کا علاج کرو، صدقہ بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کو کینسر ہوا، ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر کو کینسر ہو گیا، تو کوئی ایک عالم صاحب کی صحبت میں وہ بیٹھا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، تو عالم صاحب نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب دوا کے ساتھ ساتھ صدقے کے ذریعے بھی اپنی بیماری کا علاج کرنا۔ تو عالم صاحب نے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا، اپنے رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں جو غریب حاجت مند تھے، جو مسجد و مدرسوں میں جن چیز کی ضرورت تھی ادھر بھی رقم دینا شروع کر دی۔ چند دنوں کے بعد جب ٹیسٹ کروائے گئے تو ان کا کینسر کا مرض کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہو اور آپ جانتے ہو کہ اتنی جلدی یہ مرض ختم نہیں ہوتا، آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ اتنی جلدی یہ مرض ختم ہو گیا؟ کہتے حضور کی حدیث پر عمل کیا ہے، صدقے کے ذریعے بیماری کا علاج کیا۔ سبحان اللہ۔ ڈینگی وائرس، کانگو وائرس، کورونا وائرس، اللہ کی راہ میں مال دیا جائے، یہ مرض لگے گا نہیں، اگر لگا ہے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تو صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن گناہگار لوگ سخت دھوپ میں گرمی میں حساب دے رہے ہوں گے، لیکن جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہوگا وہ صدقے کے سائے میں ہوگا، قیامت کی گرمی سے بھی بچ گیا، قبر کے عذاب سے بھی بچ گیا۔ فرمایا یہ صدقہ اس کو جہنم میں بھی لے جانے سے اس کو روک پڑ جائے گا۔ اللہ کی راہ میں مال دیا جائے،
بڑی بڑی مصیبتوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ ایک خاتون روٹی کھا رہی تھی، آخری نوالا بچا تھا تو کسی نے اللہ کے نام پر سوال کیا، اس خاتون نے وہ نوالا اس سائل کو دے دیا۔ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ جب چلنا پھرنا شروع ہوا تو خاتون اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی انگلی پکڑا کر بازار کی طرف جا رہی تھی تو ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو دبوچا لے کر بھاگ گیا۔ اب یہ خاتون حضور نے فرمایا اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ اس بھیڑیے کے منہ سے بچے کو چھڑا کر ماں کی گود میں ڈال کر بتا دو کہ نوالے کے بدلے میں نوالا واپس مل گیا تھا، کہ اس نے جو نوالا اللہ کی راہ میں دیا تھا تو وہ بچہ تو بھیڑیے کا نوالا تھا نا، تو اللہ پاک نے اس نوالے کے بدلے میں نوالا واپس کر دیا۔ تو اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، بیماریاں بھی دور ہوں گی، رزق کے اندر برکت بھی ہوگی، اور سب سے افضل یہ ہے کہ مال جو ہے وہ دین پر خرچ کیا جائے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف۔ امام ابو یوسف نے غربت کی بنا پر انہوں نے تعلیم علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ امام اعظم ان کے گھر گئے کیونکہ امام یوسف بڑے ذہین تھے، کہا کہ تمہارے گھر کا خرچہ میرے ذمہ ہے، تم علم حاصل کرو۔ امام اعظم نے انویسٹمنٹ کی ایک ذہین طالب علم پر، اس کو ماہانہ خرچ دیتے رہے اور اتنے بڑے عالم دین بنے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اور اس کا ثواب کسے ملے گا؟ امام اعظم کو ملے گا۔ اب دیکھیں امام یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد، امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور اس وقت دنیا بھر کے مسلمان امام شافعی کے مقلد ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اور امام یوسف امام محمد کے مقلد ہیں۔ پوری دنیا میں ان بڑے عالموں کی فقہ پر عمل کیا جا رہا ہے، اور ان بڑے عالم کو عالم بنانے والا کون؟ امام احمد بن حنبل کو عالم بنایا امام شافعی نے، امام شافعی کو عالم بنایا امام محمد نے، امام محمد کو عالم بنایا امام ابو یوسف نے، اور امام ابو یوسف کو عالم بنایا امام اعظم نے۔ اور آج اتنے سال گزرنے کے باوجود پوری دنیا میں ان کی تعلیمات پھیلی ہوئی ہے، اور ثواب کتنا مل رہا ہوگا امام اعظم۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ علماء پر صوفیاء پر رقم خرچ کرتا ہے، تو کسی نے کہا کہ آپ علماء اور صوفیاء پر رقم کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کہنے لگا یہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم کو پھیلاتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان پر کوئی فاقہ آئے، مصیبت آئے، ان کے مشغلے میں خلل پڑے، تو میں اس لیے ان پر رقم خرچ کرتا ہوں کہ مسلسل یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی اچھی بات میں نے آج تک نہیں سنی کہ رقم ان پر خرچ کی جائے کہ جن کے شب و روز دین مدین کی خدمت میں گزر رہے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، علم کو پھیلا رہے ہیں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں مدارس پر رقم خرچ کرنی چاہیے تاکہ مدرسے میں جو دین، مدرسے سے دین پھیل رہا ہے یہ مزید پھیلتا رہے، یہ کام رکنا نہیں چاہیے، یہ کام کم نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی مسجدیں بنا رہی ہے، مدرسے بنا رہی ہے۔ پچھلے سال دعوت اسلامی کے مدرسے 4000 تھے، اس سال 4500 ہو گئے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی راہ میں مال دیں گے تو انشاءاللہ اگلے سال یہ مدرسے 5000 ہو گئے ہیں۔ پچھلے سال 2 لاکھ اسٹوڈنٹ تھے، اس سال 3 لاکھ کے قریب ہو گئے ہیں۔ اگر ہم دعوت اسلامی کو عطیات دیں گے، اپنی زکوٰۃ فطرانہ ایک یونٹ دیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک آخر میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، اور یہ نیت کر لیں، یہ جو اتوار والے دن ٹیلی تھون ہو رہا ہے اس میں ہم نے یونٹ جمع کروانا ہے، 1 یونٹ 10,000 کا ہے۔ چلے 1 یونٹ جمع نہیں کروا سکتے، آدھا یونٹ جمع کروائیں، چلے 10 اسلامی بھائی مل کر 1,000 جمع کر یوں 10,000 کا 1 یونٹ جمع کرواتے ہیں۔ اس کے لیے جو 1 یونٹ جمع کروائے، امیر علیہ سنت دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ جو 1
اس کو اس سے پہلے موت نہ آئے جب تک مصطفیٰ کا جلوہ نہ دیکھے۔ اللہ کے ولی کی دعا جو ہے یہ رد نہیں ہوتی، اور اللہ کے ولی کی دعا لینی چاہیے۔ حضرت ایک بزرگ ابو منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح ایک محفل تھی، میلاد تھا، آپ نے فرمایا کہ جو 4 دینار دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ ایک بیچ میں غلام تھا، اس کے پاس 4 دینار تھے، تو اس نے وہ 4 دینار دیے، تو آپ نے فرمایا بولو 4 دعائیں کون سی کروانا چاہتے ہیں؟ اس نے پہلی دعا یہ کروائی کہ یہ جو میں نے دینار دیے ہیں اس کا مجھے اچھا بدلہ ملے، دوسرا مجھے غلامی سے آزادی مل جائے، تیسرا میری بخشش ہو جائے اور تمام شرکا کی بھی بخشش ہو جائے، اور چوتھی دعا وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال ابو منصور رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو وہ 4 دعائیں دے دی۔ جب وہ گھر آیا تو آقا نے کہا کہ اتنی دیر کیوں ہوگی؟ تو کہنے لگا کہ محفل ہو رہی تھی، اللہ کے ولی واعظ فرما رہے تھے، تو میں نے اس محفل میں شرکت کی، اور انہوں نے کہا کہ جو 4 دینار اللہ کی راہ میں دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، تو انہوں نے میرے لیے 4 دعائیں کی۔ کہا کون کون سی دعا کروائی؟ کہا کہ ایک دعا یہ کروائی کہ مجھے غلامی سے آزادی مل جائے۔ آقا نے کہا جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ دوسری دعا کیا تھی؟ کہنے لگا کہ دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ مجھے دینار کا اچھا بدلہ ملے۔ کہا تو نے 4 دینار دیے، میں تجھے 4000 دینار دیتا ہوں۔ تیسری دعا بول کیا تھی؟ کہتا تیسری دعا یہ تھی میں نے کروائی تھی کہ میری، آپ کی اور تمام شرکا اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ تو آقا کہنے لگا جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا، بخشش کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب رات کو سویا تو خواب کے اندر وہ سنتا ہے کہ میں ارحم الراحمین جو تیرے اختیار میں تھا تو نے کر دیا، میں ارحم الراحمین تیرے غلام کی، تیری ابو منصور کی اور اس محفل میں آنے والوں سب کی بخشش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے ولی کی دعا لینی چاہیے۔ امیر سنت کی دعا کیا ہے؟ یا اللہ جو ایک یونٹ جمع کروائے اس سے پہلے موت نہ آئے کہ جب تک وہ جلوہ مصطفیٰ نہ دیکھ لے، اور اس کی بخشش فرما دے اور اس کو جنت عطا فرمائے۔ اب امیر سنت فرماتے ہیں جو دعوت اسلامی میں رقم جمع کرائے، یا اللہ نہ اس کی جیب خالی ہو نہ اس کی تجوری خالی ہو۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ساتھ ولی کی دعا بھی مل رہی ہے۔ اب دیکھیں جب آپ مدرسے میں رقم دیں گے، آپ کی رقم سے کیا بنے گا؟ عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، مفتی بنیں گے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخری حدیث ہے، بڑی توجہ سے سننے والی۔ قیامت والے دن ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم، ان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہوگا کہ میں نے پہلے جنت میں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا کہ ان تینوں میں جا کر فیصلہ کرو کہ کس کو پہلے جنت میں بھیجا جائے۔ جو فرشتہ شہید سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ شہید کہتا ہے جی میں نے اللہ کی راہ میں جان قربان کیا، مجھے پہلے جنت میں بھیجا جائے۔ سخی سے پوچھتا ہے تم کیوں پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے میں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، مجھے پہلے جنت میں بھیجا جائے۔ عالم سے پوچھتا ہے تم کیوں پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ عالم کہتا ہے میں نے علم حاصل کیا، علم پھیلایا ہے، مجھے پہلے جنت میں بھیجا جائے۔ تو فرشتہ شہید سے پوچھتا ہے کہ تمہارے اندر شہید ہونے کا جذبہ کیسے آیا؟ تو شہید نے کہا کہ ایک عالم کی تقریر سنی جس میں شہید ہونے کے فضائل تھے کہ شہید کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور شہید کی جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اسے رب کا دیدار ہو رہا ہو۔ تو میرے اندر جذبہ پیدا ہوا اور میں نے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی۔ پھر فرشتہ سخی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ کہاں سے آیا؟ تو سخی نے کہا کہ عالم کی تقریر سنی جس میں وہ آیتیں تھی، حدیثیں تھی، جس میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بڑے فضائل تھے، تو میرے اندر جذبہ پیدا آیا اور میں نے اللہ کی راہ میں مال قربان کر دیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم تمہارا استاد ہوا۔ اگر عالم نہ ہوتا تو تمہارے اندر شہید ہونے کا جذبہ نہ ہوتا، اگر عالم نہ ہوتا تو تمہارے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ نہ آتا۔ تو عالم کی بنا پر تم شہید بنے اور عالم ہی کی بنا پر تم سخی بنے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ عالم دین کو پہلے جنت میں بھیجا جائے اور تم اس کے پیچھے پیچھے جنت میں جاؤ۔ تو شہید اور سخی کہنے لگا ہاں واقعی تم نے درست کہا، اس عالم دین کی بنا پر ہم شہید ہیں اور سخی ہیں، ان کو پہلے جنت میں بھیجو، ہم ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ تو سخی نے کہا
کہ نہیں میں پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا. جنت میں پہلے جانے کا حقدار سخی ہے. اگر سخی مال خرچ نہ کرتا تو مسجد نہ بنتی، سخی مال خرچ نہ کرتا تو مدرسہ نہ بنتا، سخی مال خرچ نہ کرتا تو مسجد اور مدرسے کا نظام نہ چلتا، سخی مال خرچ نہ کرتا تو عالم بھی نہ بنتے، حافظ بھی نہ بنتے. تو سب سے پہلے سخی جنت میں جانا چاہیے کہ سخی کی بنا پر ہی تو علماء اور حفاظ بنے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ عالم نے درست فیصلہ کیا، سخی کو پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اللہ کی راہ میں مال دینے والا سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گا. تو انشاءاللہ کون اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا؟ تو ہر اسلامی بھائی کوشش کرے کوئی بھی اس سعادت سے محروم نہ رہے، کچھ نہ کچھ ضرور حصہ ملائے. غلام عباس بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الحمید بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شفیق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے میاں فاروق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو بھی آپ، یا جو میلاد کمیٹی کی انتظامیہ ہے، کسی کو بھی آپ رقم جمع کروائیں. یہ آپ کی رقم دعوت اسلامی میں آئے گی اور عالم حافظ مفتی بنانے میں خرچ ہوگی. انشاءاللہ آپ کو رسید مل جائے گی، آپ کے موبائل پر میسج بھی آ جائے گا کہ آپ کی رقم دعوت اسلامی کو مل گئی ہے. تو اللہ کی راہ میں مال دیں، انشاءاللہ ہمیں جنت بھی ملے گی، انشاءاللہ مال میں اضافہ بھی ہوگا، رزق میں برکت بھی ہوگی، انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.